Edi poco sia. Eri quello nata che con niente non passa le colle, ci sono da fare. Agar beza morire col. Però ara ripiù a poco le due che allora che allora le Quran ne pata majilla ne pata baru tahu ni daftar channel ma jo tahu channel ये नाम मुझे है तो भी वजन बनाओ मुझे जिगर अरे मुझे लॉकडाउन चाह रहे हैं अरे वो तेरा ने बजट हमारा अच्छी से ना शूरा जलसा टाइम पे उसे ना लगा के दिला में कितने कितने में मुझे हाँ नहीं होते कि राइट सोल्यूशन है मुझे तो थोड़ी भी नहीं बस मोदी का प्रकाश है बहुत देखा है Amin. Dia jangan pun. Mudi kan. Darah tu mudi yang tu. Các tổng đồng hồ cũng bán khá ở trên bán khá lâu kìa là lâu mẫu đi bông lâu bán khá lâu để là cái gì mà ha dạ dạ có phải hơi bị
ဆွဲအနည်းကြတယ်ဆွဲဒီကိုဟုတ်ပါတော့လုံးလုံးတော့နောက်ချက်နေလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါခဏရက်တာမလားအေးရက်လိုက် Waalaikum salam warahmatullahi Check it out. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Salamat.
محدث نے بھی نقل کی ہے اور ہمارے بزرگوں نے بھی نقل کی ہے، لیکن ایسے ہی پڑھتا چلا گیا کہ پتہ ہی نہ چلا کہ پڑھتے کیا۔ تو آج تھوڑا سا حدیث میں ہی میں 5-10 منٹ تک آپ حضرات کی خدمت میں شرح کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کی، انشاءاللہ خدا مدد کرے۔ صلوات پر اس حدیث کو آغاز گفتگو سے پہلے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اپنے بحث میں بیان کر چکا تھا قرآن کی نزول کے بارے میں، کیوں عنوان 2 ہے مطلب 1 ہے، جیسے قرآن اور علی عنوان 2 ہے، یعنی اسم 2 ہے، قرآن 2 ایک اور قرآن 1 ہے، علی 1 ہے، یعنی 2 اسم ہے لیکن مطلب ایک ہی ہے، یعنی بیان کرنا ہی چاہ رہا ہوں مطلب ایک ہے، یعنی دونوں متصل ہے آپس میں، یعنی اس کو کوئی بھی دنیا کی طاقتور الگ نہیں کر سکتا۔ آگے میں اس کو تھوڑا بیان کرتا ہوں۔ قرآن مع علی و علی مع القرآن، اس سے پہلے ہمیں یہ پتہ چلنا ہوگا قرآن آیا کہاں سے۔ اگر یہ بات چھیڑ دیں گے تو نزول کا معنی کو سمجھنا ہوگا، یعنی قرآن نزول ہوا ہے تو بات دوبارہ یہی سوال ہوتا ہے کہ پھر علی کہاں سے آیا، یہ بھی تو بات ہوا ہے نا، تو دونوں ملا ہوا ہے قرآن مع علی، تو علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ بات کو پتہ چل سکتا ہے۔ یہ بات دنیا میں آنے کے بعد اس بات سے واقف ہو سکتا علی نقشے قرآن پہ چلتا رہا، قرآن علی کا قصیدہ پڑھتا رہا، یہ بات ہے، لیکن یہ جو ہے دنیا میں آنے سے پہلے کی بات ہے، یعنی حقیقت نزول کو بیان کرنا ہے، تو آگے نزول کے معنی تھوڑا سا بیان کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے 2 قسم کی نزول ہے، ایک نزول ہے نزول تخلیق، ایک نزول ہے، یہ میں حقیقت نزول کو بیان کرنا چاہتا ہوں، حقیقت نزول، ایک نزول ہے نزول تجلی، اور یہ نزول تخلیق کیا ہے اس کو تھوڑا مثال کے ساتھ میں سمجھاتا ہوں اپنے جوانوں کے لیے۔ تو نزول تخلیق کیا ہے، تو ایک چھت پر پرندہ، شاید آپ نے دیکھا ہوگا، چھت پر پرندہ ہے اور ہم نے چاہا دانا زمین، تو چھت پہ جو پرندہ ہے اس نے دانا کو دیکھ کر اتر آیا، یعنی عرب لوگ اس جملے کو کہتے ہیں نزلت طیر، یعنی پرندہ نازل ہوا۔ اب پرندہ زمین پہ نازل ہوا تو مکان خالی ہو گئی، یعنی مکان کو خالی کر دینے والا نزول، اس کو کہتے ہیں نزول تخلیق۔ آئیے دوسرا اور ایک مثال آپ کے ذہن مبارک کے تقریبی کے لیے میں سمجھاتا ہوں۔ نزول جیسے بارش کو آپ کو دیکھ دیکھ کے تنگ بھی آ گیا ہوگا، یہ بارش ایسا نہیں کہ تھپ کر کے آسمان سے نازل ہوئی، نہیں، اس کا بھی کوئی فلسفہ ہے۔ صلوات پر محمد صاحب مشیت سے ٹکرا نازل ہوتی ہے، یعنی کہ صاحب مشیت سے فلق الافلاق پہ آتے ہیں، یعنی صاحب مشیت سے سب سے پہلے عرش پہ نازل ہوتا ہے بارش، اور عرش سے فلق الافلاق پہ نازل ہوتے ہیں، فلق الافلاق سے ہو کے آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں، آسمان دنیا سے ہو کے ملک المدر کے ہاتھوں پہ نازل ہوتے ہیں، ملک المدر کے ہاتھ سے آپ کی دنیا کے بادلوں پہ نازل ہوتے ہیں، بادلوں سے زمین پہ نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ جب صاحب مشیت کو چھوڑ کے عرش پہ نازل ہوتے ہیں تو صاحب مشیت خالی ہو جاتا ہے بارش سے۔ جب عرش سے فلق الافلاق پہ آتے ہیں تو فلق الافلاق خالی ہو جاتا ہے بارش سے۔ جب فلق الافلاق کے آسمان دنیا پہ آتا ہے تو فلق الافلاق خالی ہو جاتا ہے بارش سے۔ پھر ملک المدر کے ہاتھوں پہ پہنچتا ہے تو آسمان دنیا خالی ہو جاتا ہے۔ جب بادلوں پہ پہنچتا ہے تو ملک المدر کے ہاتھوں پہ خالی ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتا ہے نزول تخلیق۔ آئیے نزول تجلی کیا ہے؟ نزول تجلی یہ ہے نازل بھی ہوتا ہے اور کوئی مکان خالی بھی نہیں ہوتا،
یہ 5-10 لوگ بیٹھے ہوئے یہ 10 آدمی جان گئے. پھر میں نے اسی مسئلہ کو دوسرے شہر میں جا کے بیان کیا نزول کے بارے میں, اور اس شہروں میں بھی لوگ جاننے لگے اس مسئلہ سے. تو 10 سے 15, 20 سے 100 سے 1000 لوگوں کو میں نے اس مسئلہ کو پہنچایا. وہاں بھی رہا, میرے پاس بھی رہا. اس کو کہتے ہیں نزول تجلی. آئیے پھر ایک اور مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں. صلوات پر نازل ہوتا ہے لیکن مکان خالی نہیں ہوتا. جیسے ابھی ہزار سے لاکھ لوگ بھی اس مسئلہ سے واقف ہونے لگے اور میرے پاس بھی رہا. یہ قرآن آیا کہاں سے آیا؟ قرآن کا نزول بھی بھائی صاحب نزول تخلی نہیں ہے, نزول تجلی ہے. حقیقت نزول قرآن نزول تخلی نہیں ہے, نزول تجلی ہے. تو پھر یہ قرآن آیا کہاں سے؟ قرآن سے جب قرآن کی آمد کو پتہ چلیں گے تو یہ نزول تجلی سے بھی آپ واقف ہو جائیں گے. صلوات تو پھر قرآن کہتے ہیں کتاب. قرآن کہاں سے؟ کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. سورہ یونس یعنی کتاب محکم آیتیں بعد میں تفصیل دی گئی. ثم فصلت من لدن, یہ من ہے نا, یہ ضمیر ہے جہاں سے آیا وہاں کو اشارہ کرنا ہے. من یعنی ہم اردو میں کہتے ہیں کہاں سے آیا, میں وہاں سے. یہ من یہ وہاں کو اشارہ کر رہا ہے, یعنی وہاں کہاں؟ لدن سے. من لدن حکیم, صاحب حکمت اور باخبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے. یعنی یہ لدن جگہ ہے قرآن کا. تو بات یہ سمجھانا کہ لدن کا معنی بھی آپ سمجھ لیں. لدن کا معنی کیا ہے؟ یہ لدن کا معنی یہ ہم نے جو ہے ہر جگہ کو ہماری کمزوری کی وجہ سے اور ہماری زبان میں اتنی فصاحت نہیں ہے کہ ہم نے ہر جگہ وہ قریب قریب کا تعالیٰ رکھا ہے, جہاں بھی کری وہاں بھی کری وہاں بھی کری. لیکن عربی زبان ہے فصاحت کے ساتھ, بلاغت بھی ہے. تو عربی زبان میں عربیوں نے, عرب لوگوں نے ان کے لغت میں, جیسے ابھی رجوع ہمارے سامنے میں بیٹھا ہے, اس کے مراتب اور جو تیسرے یا 5ویں صف میں جو بیٹھا ہے ان کے مراتب سے عربیوں نے الگ الگ نام دیا ہے. یعنی رجوع کا مقام کو دیتا ہے دانی یعنی ادنا, اور جو 10ویں صف میں بیٹھا ہوا ہے اس کو دیتے ہیں قریب, جہاں سے مجھے نظر آ رہا ہو, جہاں سے مجھے نظر آ رہے ہو. اور دنوف کا معنی یہ ہے کہ جہاں سے اتنا نزدیک ہو, اتنا فاصلہ ہو کہ ایک دوسرے کے ہاتھ ملا سکے. تو یہی تو مسئلہ ہوا معراج کا. ثم دنا فتدلى قاب قوسین او ادنى, یعنی اتنے قریب ہو گئے کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا جا سکتا. تو بات یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ 10ویں صف میں جو ہے وہ قریب, عربی کہتے ہیں 10ویں صف میں رہنے والوں کے قریب, اور جو آگے جو صف اول میں ہے جہاں سے میں سمیع حضرت صاحب اور میں ہاتھ ملایا جا سکے وہ مقام ہے دانی. اور میرے لباس جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ مجھ سے لدن حاصل ہے, میرے ظاہر سے باطن سے نہیں. قرآن کہاں سے آیا, یہ حقیقت نزول کہاں سے آیا؟ تو بات یہ ہے اندیت. عرب میں 4 نزدیکی مقامات اور مراتب 4 جگہ ہے. ایک قریب, دوسرا دانی, تیسرا لدن, چوتھا اندیت. تو قرآن تو لدن سے آیا, تو خود خدا فرماتا ہے من لدن حکیم خبیر. لیکن علی کہاں سے آیا؟ تو آئیے یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں. من الذین, صلوات پر محمد وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ عِنْدَهُ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ. یہ ہر 3 من ہے نا, یہ من اشیاء ضرور پہ استعمال ہوتا ہے. یعنی جو جاندار موجودات ہیں
جو موجودات جو حیوان ہیں اس میں جنات ہیں, انسان ہیں, چوپائے ہیں, جتنے بھی ذرو ہیں وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے. یعنی جو روئے زمین میں, آسمان میں جو موجودات, جو فرشتے اور جو ملائکہ سب, زمین میں جو موجودات وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے. پھر ومن عندہ, جو ان کے اندیت میں, اندیت کا معنی کیا ہے, میرے کلام کو مجھ سے اندیت میں حاصل ہے, میرے شعور کو مجھ سے اندیت حاصل ہے, میرے قلب کو, میرے باطن کو, میرے بصیرت کو مجھ سے اندیت حاصل ہے, میرے خطابت کو مجھ سے اندیت حاصل ہے. تو یہ اصحاب یابی امام کے صحابی حسین ابن حمدانی کرتے, ان کے کتاب الہدایہ میں لکھا ہوا ہے. مفضل ہمارے امام صادق علیہ السلام ششوں میں امام کے قریب میں بیٹھے تھے, تو اس آیت کی تلاوت ہوئی تو مولا نے خود مفضل سے فرمایا کہ من الذین عندہ, پہلے موجودات تم کو سمجھ میں آ گیا ہوگا, دوسرے موجودات کو تمہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا, جو آسمان میں ہے, جو زمین میں ہے, لیکن من الذین عندہ, لیکن جو موجودات خدا نے کہا ہے ان کے نزدیک میں ہے, ان کے اندیت میں ہے, وہ کون ہے؟ تو مفضل نے کہا مولا اگر مجھے پتا چلتا تو میں جعفر صادق نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں مولا آپ تشریف فرمائیے. تو مولا بھر کے فرمانے لگے نحنو الذین عندہ علی قوم قبلنا, یعنی نحنو الذین عندہ علی قوم قبلنا, یعنی ہم 14 ہی تو ہیں جو ان کے اندیت میں ہے. تو آپ کو حدیث کو یاد آیا, خود حدیث قدسی میں خداوند عالم نے فرمایا کنت کنزا مخفیہ, یعنی ابھی خدا چھپا ہوا خزانہ تھا, خود کو پہچاننا چاہا تو یہ نوروں کو کھلکی, یہ 14 بصیرت کو کھلکی. سلوات پر محمد. جب یہ اندیت میں 14 نور ہے, ان میں سے علی جب لدن میں پہنچا تو قرآن ساتھ ہو گیا. تو بات یہ کرنا چاہ رہا, جب اندیت سے علی نے ظاہر ہو کے لدن میں پہنچا تو قرآن ساتھ ہو گیا. آپ لدن میں پہنچے, قرآن تب کر کے ہوئے زمین پہ نازل نہیں ہوا, اس کا بھی کچھ مراتب ہے. لدن سے ہو کے صاحب مشیت میں آیا, مشیت سے ارادے میں آیا, ارادے سے قلم اعلیٰ کے نوک پہ آیا, قلم اعلیٰ کے نوک سے لوح محفوظ میں آیا. لوح محفوظ تو یاد ہے نا, قرآن میں بھی سورہ کہف پر بند ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, وہاں بھی ہے. تو لوح محفوظ سے جبین اسرافیل پہ آیا, جبین اسرافیل سے چشم جبریل پہ آیا, چشم جبریل سے زبان جبریل پہ آیا, زبان جبریل سے قلب محمد میں نازل ہوا, قلب محمد سے زبان محمد میں نازل ہوا, زبان محمد سے لوگوں کے عقلوں پہ نازل ہوا, لوگوں کے عقلوں سے زبانوں پہ نازل ہوا, زبانوں سے قلم میں نازل ہوا, قلم سے کاغذ پہ نازل ہوا, کاغذ سے ابھی سورہ کوثر کاغذ پہ بھی آ گیا. حافظ کے ذہن اس سے خالی بھی نہیں ہوا, جہاں بھی ہے وہاں بھی رہا. اس طرح جب قرآن جب صاحب مشیت سے, جب لدن سے ہوگی صاحب مشیت سے ارادے سے قلم اعلیٰ کے لو, تو جہاں جہاں بھی قرآن رہا وہاں علی ساتھ ساتھ رہا. تو اس طرح قرآن وہاں بھی رہا, وہاں بھی رہا, وہاں بھی رہا, یہاں بھی آ گیا. اسی طرح علی وہاں بھی رہا, وہاں بھی رہا, وہاں بھی رہا, یہاں بھی آ گیا. سوال پر جس طرح قرآن وہاں بھی رہا, وہاں بھی رہا, یہاں بھی آ گیا, اسی طرح علی وہاں بھی رہا, وہاں بھی رہا. جب علی وسعت افلاق سے, علی کا آمد بھی دیکھو, علی نے بھی کچھ دلیل لایا انکار کے قرآن. حضور کا تو حدیث ہے القرآن ما علی, یہ چھوٹا حدیث نہیں ہے, یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے. ملا پڑھ کے تو چلا گیا, کچھ بھی پتا نہیں چلا, پڑھ کے کیا گیا.
پیغمبر اکرم مرسل اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کسی نے دیکھا نہیں چہل دعویدار 40 دعویدار ان کے یہاں مہمان ان کے یہاں مہمان ان کے یہاں مہمان مسجد نبوی میں جمع ہو گئے. کہہ رہے ہیں حضور اکرم کی شکایت کرنے کے لیے آیا یعنی سوال کرنے کے لیے. حضور یا نبی آپ یہ فیصلہ کیجئے کل علی نے ایک ہی وقت پہ ہمارے یہاں بھی کھانا کھایا وہ افطاری کی یا تو میرا دوست یعنی فلاں شخص کے وہاں بھی افطاری کی فلاں شخص کے وہاں بھی افطاری کی تو ماجرا کیا ہے ایک ہی وقت میں علی ہر 40 جگہ پہ افطار کی. تو حضور اکرم نے سوال کرنے لگے تو حضور نے شرما کے فرمایا بات کو لے کر حقیقت سچی بات تو یہ ہے کہ جس وقت تم بات کر رہے اس وقت علی ہمارے ساتھ ہی تھا. تو جب اتنے میں جبریل نازل ہوئی تو حضور سے بات کی جس وقت کا تیرے صحابی اور تیرے یہ پھدا میں جو پھنسے ہیں اس وقت تو علی مقام محمود میں ہمارے ساتھ بھی تھا. تو یہ بات تو جبریل نے لے کے آیا. اتنے میں مسجد ہے یہاں گھر بغل میں ہی مسجد نبوی کے ساتھ گھر ملا ہوا ہے ایک پردہ نشین جو ہمارے بی بی دو عالم مادر دو جہان فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء بھر کے آواز دینے لگے بابا تیرے نبوت کی قسم جس وقت کا تیرے صحابی جھگڑا کر رہے ہو اس وقت علی گھر سے باہر گیا ہی نہیں. تو آپ پتہ چلا یہ نزول تجلی کا مالک جب نزول تجلی کا مالک ایک وقت میں 40 جگہ کہاں اس سے اور بڑھ کے بھی جگہ جا سکتا ہے. یہ تو مولا کا فلسفہ تھا کہ مولا نے 40 میں رک گیا. یہ 40 کا عدد بھی ایسا عدد ہے کبھی پھر موقع میں تو آپ کو بتاؤں گا 40 کا فلسفہ بھی کیا ہے. سوال زمین میں بیٹھ کے کرنا بہت آسان ہے. جو آج مجھے شہادت ہے شہادت کی کچھ روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں 2-3 جملہ. جب خون آلودہ چہرے مقدس کو آغوش مبارک امام حسن نے لے کے رکھا جب اس وقت مولا بے ہوش میں تھے اس وقت مولا حسن آنسو بہانے لگے تو اس آنسو کے قطرے کی وجہ سے مولا جاگ اٹھے اس کے کہنے لگا
حسین یہ بات یاد رکھنا، یہ اسیر ہے، اس سے بھی اسیروں کی طرح رحم کرنا، اسیروں کی طرح رحم کرنا، بے رحمی کی طرح پیش نہ آنا، حالانکہ بھلا ہی یہ دشمن صحیح ہو، دشمن کیوں نہ ہو، اگر مجھے ایک قطرہ پانی پلائے تو بھی انہیں بھی ایک قطرہ پانی پلانا ہے۔ اتنے میں کہ دودھ کے پیارے ام کلثوم نے لے کے آئے، ابن کلثوم نے لے کے آئی تو مولا نے کچھ ان میں سے تناول فرما کے آدھا وہ ابن ملزم کی طرف دیا، وہ ابھی بھاگ کے آیا ہے، اس کو بھی تھکا ہوگا، اس کو بھی پلا دے۔ دیکھیں ایسا کوئی دنیا میں ایسا شخص ہے اپنے قاتل کو بھی رحم کرے۔ عزادان حسین مولا کا کفن دفن وہ امام حسن علیہ السلام نے انجام دی وہ جگہ جہاں پہلے سے ہی یہ قبر کھودا ہوا تھا۔ روایت میں ہے یہ قبر حضرت نوح کے اپنے بیٹے صالح کے لیے کھودا قبر تھا۔ اسی قبر سے آواز آئی، ایک سنگ کی طرف سے آواز آئی، ہمارے حبیب منتظر ہے، اس حبیب کو جلد تر قبر میں ڈالا جائے، دفن کرے۔ تو آخر میں ایک مرتبہ کفن دفن کے بعد ایک خانوادہ اہل بیت تو میں بھوکا پیاسا ہوں تو بتایا وہ میرے بابی ہیں، 3 دن پہلے انہیں ایک شقی ترین مار ابن ملزم نے مسجد کوفہ میں ضربت لگائی، ابھی اللہ کا دفن کر کے ہم واپس آ رہے ہیں تو وہ شخص نے چیخ ماری، سر پہ مار کے رونے لگے، ہمیں ابھی لے کے جاؤ وہاں، ہمیں بھی ابھی وہاں لے کے جاؤ۔ تو اس شخص نے اتنے اصرار کی، آخر میں اس شخص کو لے کے گیا جہاں پہ مولا کو دفن کی۔ شخص نے قبر جب پہنچا تو قبر میں خود کو گرا سر پہ ماتم کر کے کہے خدایا ابھی یہ شخص نہیں تو میرا کون دیکھ بھال کرے گا، میرا جینا حرام ہے، مجھے بھی اسی وقت جان لے لے۔ اللہ کا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم اخرجنی من ظلمات الوهم، اللہم افتح لنا من ابواب الرحمن، اللہم ارزقنا توفیق الطاعة وبعد المعصیة وصدق النیة وعرفان الحرمة، وصل على محمد وآل الطیبین الطاہرین، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
بسم اللہ کی وجہ سے حضرت سلیمان کو کبھی دیکھا بھی نہیں، پہچانا بھی نہیں، بسم اللہ کی وجہ سے سر کے بل حاضر ہو گیا. تو بات یہ کہنا چاہتا ہے بسم اللہ میں دھمکی بھی پوشیدہ ہے، ڈراوا بھی ہے، ہدایت بھی ہے. تو کوئی بھی یہ بسم اللہ سے، یہ خفیف سا جملہ سے اگر متصل ہو جائے گی تو پھر دیکھنا کمال کیا ہوتا ہے. صلوات پر محمد. မလုံးနဲ့ထုံးတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ထုံးတယ်အေးကိုထုံးတယ်လေအလောင်းဘစ်မလာ زبان درازی کا میں معذرت خواہوں کے اور میں فخر بھی کرتا ہوں اس لیے کہ ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے استاد کی موجودگی بابرکت کرتا ہے. صلوات آئیے حیات سامنے آئیے. بانی مجلس کے درخواست اور اصرار پر مجھے مجبور ہوں کہ میں اردو میں تقریر کروں، حالانکہ مجھے برمی زبان میں تقریر کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ جو نوجوان اور جوانان ہیں یہ بہتر ہے کہ مناسب تر برمی زبان ہے. لیکن کیا ہم کچھ لمحات زحمت کروں گا انشاءاللہ، پھر اپنے تقریر کو خلاصہ کر کے آپ کے زحمت کو بھی تمام کروں گا. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی بھی قرآن کے ساتھ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہے، وہ بات آسان طریقہ سے پتا چل سکتا ہے کہ ہاں علی جب دنیا میں آئے قرآن کے نقش قدم پہ چلتا رہا، قرآن علی کے قصیدے پڑھتے رہے، یہ ایک بات. لیکن قرآن علی کے ساتھ کب ہوا؟ تو بات یہ ہے حضور یہ علوم قرآن کے قرآن میں میں نے بحث کیا، اس کو میں نے بیان کی برمی زبان میں قرآن کی دو نزول ہے، نزول دفع ایک نزول تدریجی، یہ اور بات ہے. لیکن حقیقت نزول کچھ اور بات ہے. حقیقت نزول کو جاننے کے لیے خود نزول کا معنی جانا ہوگا. آئیے نزول کا معنی کیا ہے؟ دو طرح کا نزول ہے، ایک نزول تخلی کہلاتا ہے، ایک نزول تجلی. نزول تخلی یہ ہے کہ جب چھت پر کوئی پرندہ ہے، اس وقت میں نے پرندے کو دیکھا تو میں نے زمین پر دانا، لیکن پھر دوسرا مثال میں پیش کرتا ہوں. بارش کو آپ دیکھ دیکھ کے تنگ بھی آ گیا. بارش ایسے ہی نازل نہیں ہوتی، اس کا بھی کچھ حقیقت ہے، اس کا بھی کچھ مراحل ہے. یعنی مثال کے طور پر میں آپ حضرات کو یہ نزول تخلی کا، میں تقریبی آپ کے ذہن کو تقریبی کے لیے میں مثال دے رہا ہوں. بارش کیسے ہو سکتا ہے، کیسے نازل ہوتا ہے؟ یہ بارش صاحب مشیت سے صاحب نجاست ہے، صاحب چلو بس مشی اسلام ہے، ایجوا ہے نجاست ہے، طہارت لوگ برداشت کے لوگ چلو شیخا عتیقہ دیا دنیا آپ سو یہ معنی تو یہ
die Islam ist die obere Bauern die Tammat hat das schon erklärt Umat Masjid Umat Biru Umat Biru Umat Umat Ajat Dainak Tiwar Dainak Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad تو بات یہاں پہ رک کے میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں جب اس وقت لوگ دیکھیں انسان اور الانسان میں فرق کیا ہے تو انسان میں اور الانسان میں یہاں دیکھیں خداوند عالم نے الانسان کو یوم یذکر الناس سے انسان سے الگ کیا وہاں پہ ناس استعمال کی یہاں پہ الانسان تو انسان اور الانسان میں فرق کیا ہے کتاب اور الکتاب میں جیسے فرق ہے یعنی کتاب عرفان لکھے یا کائنات عالم کے کوئی بھی عالم ربانی لکھے وہ کتاب ہوتا ہے لیکن قرآن کتاب نہیں الکتاب یعنی قرآن کتاب نہیں الکتاب کیوں قرآن سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کتاب اور الکتاب میں کتنا فرق ہے یعنی انسان کی کتاب اور خدا کی کتاب میں اتنا فرق ہے جتنا انسان اور الانسان میں فرق ہے کر رہا ہوں رو رہا ہوں چیخ رہا ہوں اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس الانسان کا ذکر کو دہن میں کر رہا ہے اور دیکھیں شرم آنا چاہیے جس سے یعنی ہمارے اور آپ کے باپ کندھے پہ کندھے ملا کے سر بلند نہیں کر سکتا اس ہستی کو اگر میں اس جیسا کہے تو وہ آدم کے حلال بیٹا نہیں ہو سکتا ہمارے اور آپ کے باپ آدم خود کندھے پہ کندھے ملا کے کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس ہستی کو ہم ہمارا جیسا نہیں کہہ سکتا سوال پر محمد بات میں یہ کرنے لگا ہوں کہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وقت بھی نہیں گزارا کہ الانسان کا ذکر نہ کیا ہو تو الانسان کون ہے میں نتیجہ آپ کو دے کے جاؤں گا انشاءاللہ الانسان یہاں پہ دیکھیں دہر کی بات کر رہا ہوں دہر اس ہستی کے بارے میں بیان کر رہا ہوں وہ دہر سے بھی پہلے موجود ہے دہر سے پہلے کیا تھا سرمت سرمت سے بھی پہلے ہے سرمت سے پہلے کیا ہے ازل دیکھیں میں کیا شخصیت رکھتا ہوں میرا بات اب دہر میں کوئی موجودات نہیں اب سرمت میں کوئی بھی موجودات نہیں آدم نہیں تھا تو کون مقابلے کرے گا جب کوئی موجودات نہیں یہ زمان سے موفوق ہے یہ زمان سے موفوق ہے یہ زمان کی بات نہیں جب آدم نہیں تھا تو کون موجودات ہوگا تو اب یہ بات یہاں پہ کرنے لگا ہوں کہ ان کی چمک کہاں پہ جا کے سخت ہوگی کہاں پہ جا کے پڑے گی تو یہی بات کہا مولا نے تو ان کی چمک توحید کے مجسمے میں جا کے چمکا تو اسی لیے حدیث قدسی بھی بیان یہی کر رہا تھا شرح حدیث قدسی بھی یہی ہے کنت کنزا مخفیا یعنی میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے خود کو پہچاننا چاہا تو میں نے محمد و آل محمد کا نور خلق کی
الانسان تو جس کا ذکر دہر میں خداوند عالم نے ایک ہین بھی نہ چھوڑا. تو بات کرنے یہ لگا ہوں تو اس وقت کون اس کا ذکر کرتا؟ جب کوئی موجودات نہیں تھا تو کون اس کا ذکر کرتا ہوگا؟ میں نے رب ارواح کے زمانے میں اپنے رب سے پوچھا یا رب اگر اس وقت تمہارے موجودات میں سے کوئی بھی موجودات نہ تھے، جب آسمان نہیں تھا تو فرشتوں بھی نہیں تھے، جب آدم نہیں تھا تو اولاد آدم بھی نہیں ہوگا، تو اس کا ذکر اور ہے، یاد کرنا اور ہے، اور اس کے مراحل آپ دیکھیں. ذکر خدا کو کہہ رہا ہے میں نے ایک ہین بھی نہ چھوڑا کہ اس کا ذکر کو نہ کیا ہوں. تو بات کرنے یہ لگا ہوں کہ جب دیکھیں جب اس کا ذکر کو خداوند عالم دہر میں ایک ہین بھی نہ چھوڑا، تو بات کرنے یہ لگا ہوں تو جب اس کا ذکر کون کرتا ہوگا؟ تو خداوند عالم نے بڑھ کے فرمایا ہزیان نہ بک. یہ آیت کس نے بھیجی؟ فرمایا یا رب مالک تو ذکر بھی میں کرتا تھا،